ناظرین، آج جو ہم نے سٹوری کرنی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کی لینتھ زیادہ ہے یوزول ویڈیوز کے ساتھ، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج جس سٹوری پہ ہم نے بات کرنی ہے اس کے تمام ایسپیکٹس کو ہم نے کور کیا ہے، اور یہ وہ سٹوری ہے جس پہ کم بات ہو رہی ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی کم بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ایک اور نریٹو دیا جا رہا ہے، اور تو بہت ساری مسکنسیپشنز دور کرنے کے لیے آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے ایم این اے شیخو پورہ سے جاوید لطیف، میاں جاوید لطیف۔ ان کے بارے میں آپ سارے جانتے ہیں کہ ان کے اوپر آج کل عتاب آیا ہوا ہے، کبھی ان پہ ریاست کے اداروں کے خلاف بولنے پہ مقدمہ ہو جاتا ہے، کبھی ان پہ غداری کا مقدمہ ہو جاتا ہے، کبھی دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ ایک ایم این اے جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے اور کیا وجوہات تھیں۔ ایک ایسپیکٹ کو، ایک ویڈیو کو، اس یہ جو ویلاگ ہے اس کے اندر آپ کافی ویڈیوز بھی دیکھیں گے اور کچھ ثبوت بھی آپ کو دیے جائیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی اور اب جو صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ تو پہلے بات کر لیں میاں جاوید لطیف صاحب کے بارے میں۔ شیخو پورہ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ اسٹوڈنٹ لائف سے اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں اور پالیٹکس میں حصہ لیا انہوں نے اس زمانے سے، اور یہ خواجہ سعد رفیق وغیرہ کے ہم پلہ ہیں، ان کے ساتھ کے آدمی ہیں، اور پھر انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی۔ 99 کے بعد جب جنرل مشرف کا مارشل لا لگا تو انہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا بیگم کلثوم نواز کا، اور بیگم کلثوم نواز کے ساتھ دینے کی وجہ سے اس وقت جو ماحول تھا انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ 2002 کا جو الیکشن تھا اس میں یہ جیل میں تھے، تو ان کے بھائی نے الیکشن لڑا تھا وہاں سے، ان کی آبائی سیٹ سے، اور وہ الیکشن ہار گئے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی تھی، اور انہوں نے جو مریم کلثوم نواز صاحبہ کا ساتھ دیا تھا اس کی سزا کے طور پہ انہیں وہ سیٹ ہروا دی گئی۔ انہوں نے پٹیشن درج کروائی، اور آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اور یہ پہلے الیکشن ایم پی اے بھی رہے ہیں شیخو پورہ سے، شہری علاقے سے، پھر اس کے بعد این اے 133 سے شاید یہ الیکشن لڑتے رہے اور کامیاب ہوتے رہے۔ 2008 میں، 2013 میں، 2018 میں یہ تینوں دفعہ ایم این اے منتخب ہوئے۔ آخری الیکشن انہوں نے این اے 122 سے لڑا تھا اور اس میں کامیابی حاصل کی تھی۔ ان کے اوپر آج کل بہت سختی آئی ہوئی ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے جی کہ انہوں نے ریاست سے غداری کی ہے، اور یہ بڑے فکر کی بات ہے کہ ایک آدمی جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوا، جس کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، صاف ستھرے آدمی ہیں، کبھی انہوں نے پارٹی نہیں بدلی، اور ان کے اوپر اس طرح کا کیس کیوں بنا دیا گیا، انہیں ایک قومی مجرم کے حیثیت سے کیوں ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کی ایک تقریر کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے، وہ تقریر کیا تھی وہ بھی ہم آپ کو اس ویلاگ میں سنوائیں گے۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ان کے اوپر مقدمات کس نوعیت کے ہیں، ان کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے، جب وہ کچہری پہنچتے ہیں اپنی پیشی بھگتنے کے لیے، اور لاہور ماڈل ٹاؤن کچہری میں ان کی پیشیاں ہو رہی ہیں، تو وہاں پر لوگ جس طرح ان کا استقبال کرتے ہیں وہ منظر پہلے دیکھ لیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں کیا جذبہ ہے، لوگوں کی سوچ میاں جاوید لطیف کے حوالے سے کیا ہے۔ وہ ویڈیو دیکھیے۔
देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, बब्बर 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 बब्बर। आपने देखा कि किस वालेहाना तरीके से उनका इस्तकबाल हो रहा है, नारे क्या लग रहे हैं और लोग कितने पुरजोश हैं और शेर बब्बर शेर इस तरह के नारे लग रहे हैं। एक तरफ तो एक शख्स के ऊपर गद्दारी के इल्ज़ाम लग रहे हैं, दूसरी तरफ लोग इतना ज़्यादा पुरजोश हैं उसके हवाले से, तो ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है। इसमें हमें मज़ीद देखना पड़ेगा ये क्या हुआ है। अच्छा, हम ये जब इनकी पेशियाँ होती हैं तो इनके साथ बहुत सारे इनके दोस्त भी जाते हैं, अहबाब भी जाते हैं, सपोर्टर्स भी जाते हैं, कचहरी में इनके साथ होते हैं, बाहर बैठकर इंतज़ार करते हैं। उनमें अहम लोग इसरार अहमद ख़ान, इरफान फरीद वग़ैरह हैं जो वहाँ इलाके की पॉलिटिक्स में अहम किरदार अदा करते हैं। उनकी कुछ तस्वीर भी हमारे पास थी। पेशियों में जब वो जाते हैं तो क्या हाल होता है ये भी देख लीजिए ज़रा। अच्छा, फिर एक शख्स जो सारी उम्र आवाम के साथ रहा, आवाम की सियासत की, वो जब अपनी पेशी भुगतने जाता है तो उसके साथ क्या सलूक होता है। आज जब वो पेशी भुगतने गए तो नाके लगा दिए गए थे और 1 किलोमीटर दूर तक नाके लगे हुए थे, परिंदा पर नहीं मार सकता था और ऐसे लगता था जैसे कुलभूषण यादव की पेशी है, कोई बहुत ही बड़ा दहशतगर्द आ रहा है और जिसकी पेशी हो रही है और इतने ज़बरदस्त हिफाजती इक़दामात किए हुए हैं। एक तरफ तो लोग जो इस बख्तरबंद गाड़ी में इन्हें लेके आते हैं उसके ऊपर फूल निछावर कर रहे हैं, दूसरा 1 किलोमीटर से आगे किसी को जाने नहीं दिया जाता। तो जो नाके लगे हुए हैं और जो रास्ते रोके हुए हैं उनकी क्या सूरत हाल है वो भी आप इन तस्वीर में देख सकते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ ने क्या कहा, इसको जानने से पहले ये सवाल ज़रूरी है कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों कहा। आपको याद होगा 11 मार्च 2021 को रात 8:45 पर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की एक वीडियो ट्विटर पे सामने आई थी, सोशल मीडिया पे आई थी, फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी वो वीडियो थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी मरियम नवाज़ को धमकियां दी जा रही हैं और उस पर उन्होंने बहुत गुस्से का इजहार किया था और ये भी कहा था कि मरियम नवाज़ को स्मैश करने की धमकियां दी जा रही हैं। और फिर उन्होंने 3 नाम भी लिए
کہ اگر مریم نواز کو کچھ نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار 3 لوگ ہوں گے. 2 لوگ تو ہم پہلے ہی جانتے ہیں جن کا میاں صاحب نام لیتے رہتے ہیں. ایک چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں اور دوسرے DGI جنرل فیض حمید. لیکن اس دفعہ ایک نیا نام لیا گیا اور وہ جنرل عرفان ملک کا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہ اگر کچھ نقصان پہنچا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے. تو اس وقت جو تقریر آئی تھی وہ تقریر کیا تھی، نواز شریف نے کیا کہا تھا، وہ تقریر کے کلپس ذرا سن لیجیے. پاکستان کے جمہوری نظام اور اخلاقیات کو پاؤں تلے رونتے ہوئے آپ اس حد تک گر چکے ہیں کہ پہلے آپ نے کراچی میں چادر اور 4 دیواری کو پامال کیا، رات کے وقت مریم نواز کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑا، اور اب انہیں دھمکی دے رہے ہو کہ اگر وہ باز نہ آئی تو انہیں سمیش کر دیا جائے گا. مریم جس جرت اور ایمان کے ساتھ عوام کی حق حکمرانی اور ووٹ کو عزت دو کی جنگ لڑ رہی ہیں، انشاءاللہ ان کی حفاظت اللہ کرے گا. میں خدائی لہجے میں دھمکیاں دینے والوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی مذموم حرکت کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان کے علاوہ جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک ہوں گے. جو کچھ آپ نے کیا ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں یہ سنگین جرم ہے جس کا آپ کو بہت جلد حساب دینا پڑے گا انشاءاللہ. یہ تقریر جب سوشل میڈیا پر آئی تو ظاہر ہے 3 دفعہ کا پرائم منسٹر اگر اس طرح کی بات کر رہا ہے تو پھر سارے پولیٹیکل منظر ہی بدل گیا. اسی وقت مریم نواز نے کسی کے ٹویٹ کے جواب میں یہ ٹویٹر پر لکھا بھی تھا کہ مجھے صرف دھمکیاں نہیں دی گئیں بلکہ بڑی غلیظ گالیاں بھی دی گئی ہیں. مریم نواز کا جو ٹویٹ ہے وہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، وہ ٹویٹ دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہی تھی. اچھا، اب یہ بات ہو گئی، نواز شریف نے یہ بات کہہ دی، مریم نواز نے یہ بات کہہ دی، ایک سنسنی سی سارے معاشرے میں پھیل گئی. اس کے بعد 2-3 دن تک بالکل خاموشی ہو گئی، اور مسلم لیگ نون کے جو باقی لیڈران ہیں ان کی طرف سے آواز آنی چاہیے تھی کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، کوئی احتجاجی آواز آنی چاہیے تھی، لیکن نہیں آئی. میاں جاوید لطیف جو ٹاپ ٹیئر ہے مسلم لیگ نون کی اس میں نہیں ہے، سیکنڈ ٹیئر کے لیڈر ہیں، اور ان کا وہ اس ٹیئر میں نہیں ہے جس میں خواجہ آصف ہیں، خواجہ سعد رفیق ہے، شاہد خاقان عباسی ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، یہ اس میں نہیں ہے، اس سے نیچے والے ٹیئر میں ہیں. تو 2-3 دن کے بعد میاں جاوید لطیف نے شیخوپورہ میں اپنے ڈیرے پر ایک تقریر کی، اور اس میں جو نواز شریف نے کہا تھا، جو مریم نواز کا ٹویٹ آیا تھا، اس کے حوالے سے بہت شدید غصے کا اظہار کیا گیا. اور یہی وہ تقریر تھی جس کی بنا پر ان کے اوپر غداری کے مقدمات بنے. میاں جاوید لطیف صاحب عام حالات میں جو لوگ انہیں جانتے ہیں انتہائی سافٹ سپوکن، حلیم طبع آدمی ہیں، چھوٹے بڑوں سے تمیز سے ملتے ہیں، لوگوں کا احترام کرتے ہیں، غصے میں بہت کم آتے ہیں. لیکن یہ جو تقریر ہے اس میں وہ ویزیبلی غصے میں نظر آئے، اور انہوں نے جو کچھ کہا یہ آپ سنیے تاکہ آگے کی کہانی آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ اسی تقریر کی وجہ سے ان کے اوپر یہ عتاب آیا ہوا ہے، یہ مقدمات درج ہوئے ہوئے. اب مجھے ایک بات بتاؤ جو مجھے کہنا ہے، مجھے بتاؤ فاطمہ جناح کو غدار کہنے والے کب معافی مانگیں گے؟ مجھے بتاؤ جنرل یحییٰ خان کو قبر پہ اتارتے وقت 21 توپوں کی سلامی دے
शरीफ को कहते हो ये इंडियन नवाज है, ये गद्दार है, तो फिर अगर वो गद्दार है तो अमेरिका में बैठकर आज का लाया हुआ वजीर आजम इमरान खान वहां बैठकर क्यों कहता है कि हमने अल-कायदा को तरबियत दी? कब उस पर गद्दारी का फतवा दोगे? जब इमरान खान ईरान में बैठकर कहे कि पाकिस्तान की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही, उसे कब गद्दार कहोगे? अगर हम गद्दार हैं तो फिर हम पूछते हैं कि तुम अमेरिका में बैठकर अफगानिस्तान की सरहद, मुस्तकिल सरहद को क्यों कहते हो कि ये आरजी सरहद है? इस पर गद्दारी का फतवा कब आएगा? और अगर पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान के सियासतदान भेड़ बकरियों की तरह मार दिए जाएं, गद्दारी के फतवे लगते रहें, बुरहान वानी को नवाज शरीफ बार बार कौम का हीरो कहे, फिर भी वो भूती का यार, और तुम कश्मीर बेच दो, तुम कश्मीर बेच दो, तुम मुहिब्बे वतन। सुनो, अगर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने हैं, अगर फांसियों पे चढ़ाना है, तो जावेद लतीफ गद्दार है। जावेद लतीफ फांसी पर चढ़ने को तैयार है। जावेद लतीफ हम तुम्हारे मगर मुझे कश्मीर वापस कर दो, उसके बदले मुझे फांसी चढ़ा दो। मुझे मशरकी पाकिस्तान वापस कर दो, मुझे मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान एक कर दो, मुझे फांसी चढ़ा दो। मगर अगर पाकिस्तान में आज चारों कोनों से जो आवाजें उठती हैं, जो हम सुनते हैं, अगर मुनाफिक हैं तो कान बंद कर लेते हैं, अगर गद्दार हैं तो खुशी के शादियाने बजाएं, अगर गद्दार हो तो पाकिस्तान में आईन कानून की जंग न लड़ें, अगर गद्दार हो तो फिर आंखें बंद रखें, और अगर इस धरती के बेटे हैं तो फिर बात करेंगे। बात यह है कि 72 सालों में पाकिस्तान मुसाइलिस्तान बन गया। हम बरूद के पहाड़ पर बैठे हैं, बरूद के पहाड़ पर बैठे हैं। खुदा के लिए पॉलिसी साजो, खुदा के लिए ताकत बनो, इस पाकिस्तान को देखो। हम जा किधर रहे हैं? हम देखते रहे कि सिर्फ जिंदाबाद कहते जाएं, सिर्फ पाकिस्तान खब्बे कहते जाएं, मगर मेरी आने वाली नस्लें डूब जाए, मेरा पाकिस्तान डूब
پاکستان کو اپنے جیتے جی ڈوبنے نہیں دوں گا۔ مجھے بتاؤ، پلٹ کر دیکھ ظالم، تمنا ہم بھی رکھتے ہیں۔ ظالم میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ نیازی کو۔ پلٹ کر دیکھ نیازی، تمنا ہم بھی رکھتے ہیں۔ اگر تو سنگے مرمر ہے تو شیر کا جگرا ہم بھی رکھتے ہیں۔ دیکھو، ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے اگر باہر سے کوئی حملہ آور نہیں ہو رہا تو پاکستان کی معیشت کو دیکھو۔ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل آئین قانون کی بالادستی میں ہے، تو کیا غلط کہتے ہیں؟ اور اگر آئے روز کسی کو فون کال، کسی کو ڈرانا، کسی کو دھمکانا، اگر اس کے لیے میرے اور آپ کے آباء اجداد نے قربانیاں دی تھی تو غلط ہے۔ میرے اور آپ کے آباء اجداد نے ایک آزاد، خود مختار، زندہ قوم کا، غیرت مند قوم کا پاکستان حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی تھی۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم سے ایک حصہ الگ ہوگا، اور پھر ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مقبوضہ کشمیر اس طرح ہڑپ ہوگا۔ اس طرح ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد ہمارا پاکستان میں استقبال ہوگا اور اگلے روز مقبوضہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے جائے گا۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایٹمی قوت پاکستان اتنا لاغر کر دو گے۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان کو اتنا دنیا میں گرا دو گے کہ تم چار فون کال کرو اور مودی آپ کی ایک بات نہ سنیں۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم محسن پاکستان نواز شریف کو غدار کہلواؤ گے۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم مریم نواز شریف کی آواز کو دبانے کے لیے جمہوری جدوجہد کو روکنے کے لیے مریم نواز شریف کے لیے نیب کو بار بار استعمال کرو گے۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس قوم کی بیٹی کو بار بار جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کرواؤ گے۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ پاکستان ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے تنگ کر دیا جائے گا۔ ہم نے تو سوچا تھا یہ ماں بہنوں بیٹیوں کا ایک چھت ہے پاکستان، ایک محفوظ پاکستان ہے، مگر اس پاکستان میں اگر مائیں بہنیں بیٹیاں غیر محفوظ ہوگی تو پھر مجھے یہ بتاؤ صرف پاکستان کھپے سے باہر نکل سکتی ہے؟ حل ہے صرف
پاکستان کھپے کہنے سے مسائل کا حل ہے، یہی بات میں کہتا ہوں، کل بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، آئندہ بھی کہتا رہوں گا کہ جب تک آخری بات دیکھو، یہ میرا آپ کا پاکستان ہے، یہ چاہتے ہیں خون ریزی ہو، یہ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہو۔ یہ پچھلے 2 دنوں سے جو ہو رہا ہے، یہ خانہ جنگی کی طرف پاکستان کو لے کر جانا چاہتے ہیں، مگر صبر سے، ہوش سے، جس طرح ایک بچے کی 2 مائیں دعوے دار ہوتی ہیں، جب اس کو کہا جائے، قاضی کہے کہ بچے کو 2 حصوں میں بانٹ دو دونوں ماؤں میں، اصلی ماں کہتی ہے بھلے اسے دے دو مگر یہ زندہ رہے۔ ہم پاکستان بنانے والے ہیں، ہم کسی طور پاکستان کے اندر خون ریزی نہیں چاہتے، ہم کسی طور پاکستان کو بٹتا نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ان کی سازشوں سے ہوشیار رہیں، ان کی سازشوں میں نہیں آنا۔ یہ چند لوٹے، یہ چند کرائے کے ٹٹو جو چاہیں کریں، مگر آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ یہ میرا آپ کا پاکستان ہے، یہ آج بھی ہمارا ہے، یہ کل بھی ہمارا ہے۔ انہوں نے چلے جانا، مگر آپ نے اس پاکستان کو سنبھالنا ہے۔ اس لیے صبر سے، ہوش سے، کسی کو شرارتی کو کوئی جواب نہیں دینا، اس لیے کہ یہ چند مہینوں کے مہمان رہ گئے ہیں اور شاید چند ہفتوں کے مہمان رہ گئے ہیں۔ اس لیے جب کوئی چیز اپنے انجام کو پہنچنے کے قریب ہوتی ہے وہ زیادہ اچھلتی ہے۔ اب یہ جو اچھل کود ہے ان کی، یہ آخری اچھل کود ہے، ہوش سے کام لینا ہے۔ میاں جاوید لطیف نے یہ تقریر آپ نے سن لی، یہ باتیں آج کل ہر کوئی کہہ رہا ہے، ان میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ میاں جاوید لطیف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بڑے خاندانی قسم کے آدمی ہیں اور ایک دوسرے مثلا خواتین کا احترام کرتے ہیں، جیسے پنجاب کے لوگ ہوتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، گھر کی خواتین کی عزت ان کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اسی طرح مریم نواز بھی ان کو اپنی بیٹی کی طرح یا بہن کی طرح لگتی ہوں گی، اور انہوں نے اس واقعے پہ بڑا غصہ اظہار کیا۔ اور پنجاب کا کلچر یہی ہے کہ ہم بہنوں بیٹیوں کو اب اسی طرح عزت دیتے ہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے، اور اگر ہمیں پتہ چلے کوئی انہیں دھمکی دے رہا ہے اور کوئی انہیں سمیش کرنے کا کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے ہم ری ایکٹ کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے تقریر سنی میاں جاوید لطیف کی، اس کے بعد ان پہ ایک مقدمہ دائر کر دیا گیا اور اس کی ایف آئی آر ہمارے سامنے ہے۔ یہ ایف آئی آر کو آپ غور سے دیکھ لیجئے، اس میں وہ تمام تر دفعات ڈال دی گئی ہیں جس میں غداری بھی ہے، ریاستی اداروں کے خلاف بیان بھی ہے، اور پھر باقی ساری باتیں جو ہمارے ہاں عموماً ڈال دی جاتی ہیں وہ ڈال دی گئی، جو کہ افسوسناک بات ہے۔ جمعے کو میاں جاوید لطیف کی پیشی ہوئی۔ اب جب پیشی ہوئی اور جج صاحب کے سامنے پیشی ہوئی اور ماڈل ٹاؤن کچہری میں ہی ہوئی، تو جج صاحب نے میاں جاوید لطیف کو ایک موقع دیا کہ آپ اپنا بیان ریکارڈ کرا دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی، جذبات میں آ کر کوئی بات کر دی آپ نے، تو شاید آپ اپنا بیان بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں۔ اس وقت جج صاحب کے سامنے میاں جاوید لطیف نے جو موقف اختیار کیا، اس کی ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے، وہ بھی دیکھیے اور پھر فیصلہ کیجئے کیا انہوں نے اپنے موقف میں رتی بھر بھی کوئی تبدیلی کی کہ نہیں۔ میں باہر تو بات کر نہیں سکتا، جس طرح 1000-1500 بندہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے
میں میڈیا پہ بات نہیں کر سکتا، میں کسی سے مل نہیں سکتا، لیکن میں ان مسائل کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میری انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اور جتنی ایجنسیاں کر رہی ہیں، جتنے دنوں سے میں ان کے پاس ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ایجنسیاں، میں جو ان کی قید میں آ کر مجھے پتہ چلا ہے، میں نیشنل اسمبلی کا ممبر ہونے کے ناطے بھی مجھ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی ایجنسیاں پاکستان کی ہیں۔ اگر یہ دیانتداری سے کام کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی سے لے کر اسٹریٹ کرائم تک جو کچھ ہو رہا ہے، یہ زیرو یہ کرائم کر سکتی ہیں ایجنسیاں اگر یہ کام کرتے ہیں جتنا میرے پہ کام کریں۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو میرے ساتھ سلوک یہ پچھلے دنوں سے کر رہے ہیں، اگر اس کا 10% کلبوشن پہ کر لیتے، وہ سلوک 10% صرف کلبوشن پہ کر لیتے، تو یقین جانیں محترم جائز صاحب کہ وہ جا کے اقوام متحدہ میں دہائی دیتا کہ میں نے فلسطین کا بھی بیڑا غرق کیا ہے، میں نے ہی پاکستان کے اندر بیڑا غرق کیا ہے، میں نے ہی پاکستان کی معیشت تباہ کی ہے، میں نے ہی پاکستان کے اندر کرپشن کی ہے، اور میں نے ہی پاکستان کی جو آج حالت ہے اور جو کشمیر جس کو ہم شارک کہتے تھے وہ بھی پاکستان کے جسم سے اگر کٹ گئی ہے تو اس کا ذمہ وار جو ہے وہ کلبھوشن ہے، وہ یہ اعتراف کرتا جو یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ مگر اس کے باوجود میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ کنیکشن کس سے جوڑتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ کنیکشن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کلبھوشن سے آپ کے کتنے رابطے ہیں اور مودی سے آپ کا کتنا رابطہ ہے۔ میں یہ ان سے 2-3 دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ کلبھوشن سے میرا اگر رابطہ ہوتا تو یقیناً میں اس کو پھر یہ کہتا یا اس کو فیسیلیٹیٹ یہ کرتا کہ کم از کم پاکستان کی حالت پر رحم کرو، ہم خود ہی کافی ہیں جو حکومت وقت بیٹھی ہوئی ہے پاکستان کی تباہی و بربادی کرنے کے لیے۔ میں یہ ضرور کہتا کہ ٹرمپ کے ساتھ جو معاہدہ کر کے آئے تھے آج کے چیف ایگزیکٹو عمران خان صاحب، اور واپس آ کر کشمیر ہم سے الگ ہو گیا، اور 2 سال ہو گئے ہیں، ہم نے 70 سالوں میں جو پلاننگ کی تھی کشمیر کو آزاد کروانے کی، تو اگر کشمیر ہڑپ کر لیا انڈیا نے تو پھر دوسری منصوبہ بندی جو تھی، دوسرا پلان A B C جو تھا، وہ 2 سالوں میں ہمیں نظر تو نہیں آیا۔ مگر اس کے باوجود کلبھوشن کو جو سہولتیں دی گئی ہیں، جو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی میرے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، نواز شریف کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اور نواز شریف کا پاکستانی ہونے کے باوجود اس کو سزا سنوائے جانے کے بعد کہا گیا، پابندی لگائی گئی میڈیا پہ کہ نام نواز شریف کا پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں لیا جا سکتا، مگر سزا یافتہ کلبھوشن جو ہے وہ پاکستانی میڈیا پر روز چھپتا ہے۔ یہ ہے فرق ان کا، اور میرا نام بھی، میں بھی باہر جا کر اگر میڈیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے غدار کس طرح بنایا گیا، میں اگر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر لیاقت علی خان سے کیا ہوا، میں اگر فاطمہ جناح کا ذکر کروں گا، میں اگر ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کروں گا، میں اگر ذکر کروں گا کہ نواز شریف کو طیارہ ہائی جیکر بنا کر کس طرح سزا دی گئی، تو مجھے کہنے کی اتنی تو آزادی ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ آزادی مجھے سلب کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں نے ان کو کل کہا تھا، اور جو ایجنسیاں میرے سے انویسٹیگیشن کر رہی ہیں، اور یہ میں پڑھ رہا ہوں جو انویسٹیگیشن جو انچارج ہیں، جو انہوں نے یہاں کہا کہ میں نے کوئی انکشاف کیا ہے کہ میرے کن کن سے رابطے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں آن اوتھ یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے مجھے یہ ایک بات کہی کہ آپ کو انصاف خیرات میں مل سکتا ہے، آپ کو رہائی مل سکتی ہے۔ میں تو خیرات میں جج صاحب میں تو خیرات میں زندگی نہیں لینا چاہتا، میں انصاف یا رہائی کیسے تصور کر سکتا ہوں؟ میں تو اس پاکستان کے لیے مر سکتا ہوں، مگر ان کے ہاتھوں سے اپنی رہائی نہیں چاہتا۔ آپ یہ 1 دن کا ریمانڈ چاہتے ہیں، ان کو 14 دن کا دیں، ان کو تا حیات میرا ریمانڈ دے دیں، مگر میں یہ کہتا رہوں گا کہ
کہ پاکستان کے اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں اگر وہ غلطیاں کرتے ہیں اور یہ بار بار مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہو بے گناہ مگر اوپر سے پریشر ہے، جو ایجنسی میرے ساتھ تفتیش میری کرنے آتی ہے یا مجھے لے کر جاتے ہیں تو ایک ہی بات کرتے ہیں، پہلے جو سلوک کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہو، کر تو ہم ظلم رہے ہیں مگر پوسٹنگ کا سوال ہے، یہ اپنی پوسٹنگ بچائیں، نوکریاں تو ان کی سیف ہیں مگر اپنی پوسٹنگ سیف کریں، مجھے ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، مگر میں یہ ضرور بار بار جب بھی آؤں گا یہ بات ضرور کروں گا کہ میں اب نام لوں گا جن کا پریشر ہے ان پہ، میں وہ نام لوں گا جن کی وجہ سے ایف آئی آر یہ کرتے ہیں، میں ان کا نام لوں گا جو پاکستانیوں کو غدار بناتے ہیں، میں ان کا نام لوں گا جنہوں نے پاکستان کے اندر بہت سے شعبے ہیں، اگر پاکستان کے دفاع کے حوالے سے میں دیکھوں تو کوئی انتخاب کرتا ہے ایک کریکٹر کا جنرل نیازی کا تو اسی دفاعی ادارے میں بیٹھے لوگ ایک رول راشد منہاس کا بھی لیتے ہیں، عزیز بھٹی شہید کا بھی لیتے ہیں، پاکستان کے دفاع پر مر مٹنے کے لیے اپنی قربانیاں دے دیتے ہیں، مگر جنرل نیازی کو بھی وہ لوگ دیکھتے ہیں، تاریخ کا وہ بھی ایک حصہ ہے۔ اسی طرح ایک سیاست میں بھی لوگ ہیں، ایک کردار ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کوئی لیاقت خان، فاطمہ جناح، ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، مگر سیاست میں ایک اور پارٹ بھی ہے، وہ ہے سکندر مرزا، وہ ہے عمران خان، یہ بھی ایک کریکٹر ہے۔ اور اسی طرح صحافت میں اور اسی طرح جوڈیشری میں بھی بڑے نام ہیں، لوگ کہتے ہیں جسٹس بڑے احترام سے لیتے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ کا نام، لوگ بڑے ادب سے نام لیتے ہیں سیٹھ وقار صاحب کا، لوگ بڑے ادب سے نام لیتے ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب کا، لیکن لوگ وہاں نام لیتے ہیں جج ارشد ملک کا بھی۔ اسی طرح صحافت میں لوگ نام لیتے ہیں ابصار عالم کا بھی، حامد میر کا بھی، اور نام لیتے ہیں مطیع اللہ جان کا بھی، اور ایک طرف دوسرے صحافی بھی ہیں ان کا بھی لوگ نام لیتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کیس کے حوالے سے، تو میرے محترم جج صاحب، اگر میں غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہوں اداروں میں بیٹھے لوگوں کی، اگر یہ میں کہتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا جب قتل ہوا تھا تو اس سے پہلے اس نے نشاندہی کی تھی کہ مجھے ان سے خطرہ ہے، ان ناموں سے اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو یہ قصوروار ہوں گے، مگر جب وہ حادثہ پیش آ گیا تو اس کے بعد ان کے ورثاء نے انہی لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت بنا لی اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ میں نے یہ کہا تھا، میں کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ اگر پاکستان کے اندر وہ ورثاء اگر اس وقت بھی جن کے نام لیے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کو کٹہرے میں لے آتے تو شاید اس کے بعد یہ تسلسل جو آج تک چلتا آ رہا ہے یہ رک جاتا۔ میں نے یہ کہا تھا اور کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ اگر جو دھمکیاں مریم نواز شریف کو دی جا رہی ہیں، اگر یہ دھمکیاں کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آ گیا تو پھر ہم صرف پاکستان، میں لفظ بول رہا ہوں، صرف پاکستان کھپے نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا تھا، میں کہہ رہا ہوں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ ان جو نام لیے جا رہے ہیں ان کو ہم کٹہرے میں لے کر آئیں گے۔ میرے محترم مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں پاکستان سے غداری کہاں سے آ گئی، اور اگر میں پاکستان کا دشمن ہوں، غدار ہوں، تو پھر مجھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، مگر میں بطور پاکستانی ایک تڑپتے ہوئے میں نے وہ نشاندہی کی، اور جب تک میری سانسیں ہیں ایسی نشاندہی میں کرتا رہوں گا، بھلے طاقتور لوگ ناراض ہوں، پالیسی ساز ناراض ہوں، مجھے بلی چڑھاتے ہیں چڑھا دیں،
मगर मैं इस कौम के लिए, आने वाली नस्लों के लिए ये छोटी कुर्बानी है, मैं दे के जाऊँगा इंशाल्लाह। आज फिर मियाँ जावेद लतीफ़ की पेशी थी और यहाँ पर इंतज़ामात बहुत सख्त थे, फिर नाके लगे हुए थे और नाके की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह लगता था कोई बहुत ही बड़ा जो है मुजरिम आ रहा है। हालांकि ये अवामी नुमाइंदे हैं और हमेशा अवाम में रहे, इनके साथ इस तरह का सलूक मुनासिब नहीं है। आज जो पेशी थी उसके अंदर टेलीफोन ले जाने की इजाज़त नहीं थी, तो हमें ज़राए के ज़रिए जो मियाँ जावेद लतीफ़ ने बयान दिया उसकी ऑडियो मौसूल हुई है। वो ऑडियो हम आपको सुनवाते हैं और फिर इसके बाद इस सारी सूरत हाल का तजिया करते हैं। बात करता हूँ इदारों में बैठे लोगों से, जो गलतियाँ सरजद हो रही हैं और बार बार उसको दोहराया जा रहा है, और अगर चंद लोग उसको ये समझें कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात है, तो फिर मुझे ये बताया जाए कि 22 करोड़ आवाम जो हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं, चंद लोग जो हैं वो पाकिस्तान हैं। और अगर उनके ख़िलाफ़ बात करना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करना है, तो फिर हम अपने हकूक़ के लिए, अपने आप को पाकिस्तानी मनवाने के लिए एक जद्दोजहद कर रहे हैं। और वो जद्दोजहद करते हुए मैंने ये कहा था और मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि अगर आप किसी को थ्रेट देंगे, आप किसी को स्मैश करने की बात करेंगे, आप माजी में भी कत्ल हो गए हैं, माजी में भी ऐसा होता रहा है, और अगर बिफोर टाइम हम उन गलतियों की या उन फैक्ट का जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि अगर ये दोबारा वाक़या हुआ जो माजी में होते रहे हैं, और अगर दोबारा हुआ तो किसी तौर पर भी पाकिस्तानी कौम खामोश नहीं रहेगी। हम किसी तौर पर सिर्फ पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, बल्कि उनको कटहरे में लेकर आएंगे। मुझे ये बताएं कि मैंने इसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद कहाँ कह दिया, मैंने इस पाकिस्तान के खिलाफ एक मसल्ला जद्दोजहद करने का ऐलान कहाँ कर दिया, मैंने पहाड़ों पे चढ़कर जद्दोजहद का ऐलान कहाँ कर दिया। मैंने तो कलम पकड़ के मैंने ये कहा कि ये दस्तूर है, ये एक आइन है जो हमें बताता है कि आप अपनी बात भी जो है, अपनी जद्दोजहद भी जो है, इसमें लिखा है, उस दायरे में रहते हुए आप जद्दोजहद कर सकते हैं। मुझे कोई ये बताए कि इस आइन में ये बात लिखी है कि अदारों में बैठे लोग जो हैं अगर गलतियां करें और बार बार दोहराएं उसको, तो उसके खिलाफ आप बात करेंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ बात समझी जाएगी। मुझे ये कोई बताए आज कि मैं अगर मीडिया में बात करना चाहता हूँ, एक तस्वीर पेंट की जा रही है और माजी में भी होता रहा है, आप ये देखें, बड़ी मैं अदब से ये गुजारिश करूँगा कि माजी में ऐसा हुआ नहीं। क्या मोहतरमा फातिमा जना को गद्दार नहीं कहा गया? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, क्या नवाज शरीफ को, क्या मरियम नवाज को, या बाकी दीगर लोगों को, आसमा जहांगीर को, किस को गद्दार नहीं कहा गया जिसने इस आइन की पासदारी के लिए जद्दोजहद की? तो आज मैं अगर इसके लिए निकला हूं तो मैं पिछली जो मेरी पेशी थी, जब मैं हाजिर हुआ था, मैंने उस दिन एक कागज का टुकड़ा लिख कर दे दिया था। मैंने ये कहा था कि ये जो FIR करवाने वाले हैं, इसको परसू करने वाले हैं, एजेंसियों के जो लोग मेरे पास आते हैं, क्या कहते हैं मुझे सिर्फ एक बात कहते हैं कि दफा करो जी। पता तो हमें भी है कि आपने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, आइन के मावरा कोई बात नहीं की, मगर ताकतवर लोगों के खिलाफ बात करना, ताकतवर, मैंने उनको भी कहा कि मैं उनके खिलाफ नहीं बात कर रहा, मैं उनके एक्ट के, मैं उनके रोल के खिलाफ बात कर रहा हूँ और उनके फैसलों को ये कहकर बात कर रहा हूँ कि इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। अगर मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, अगर मैं मुहिब्बे वतन नहीं हूँ, तो फिर तो मुझे खुश होना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं उससे तो पाकिस्तान की तबाही हो रही है, तो मैं खामोश रहता। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं तड़प कर ये बात की निशानदेही कर रहा हूँ कि इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और अगर
کوئی 4 5 6 10 20 یا چند % لوگ مختلف اداروں میں بیٹھے لوگ اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ صرف اور صرف ہمارے خلاف کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کس بات پر خلاف بات کر رہا ہے، اس چیز کو درست کیا جائے یا مجھے سمجھا دیا جائے۔ اور آخر میں آپ کا کافی ٹائم لے گیا، مگر میری گزارش ہے، میں نے جو لکھ کے دیا ہے پچھلی پیشی پہ بھی، میں نے، میرے ورثہ ہیں پاکستانی قوم، میرے ورثہ ہیں میرے بعد پاکستان کے نوجوان، میرے ورثہ جنہوں نے مجھے جنم دیا ہے اس جدوجہد میں، وہ ایک ممبر تو ہو سکتے ہیں، میرے ورثہ نہیں ہیں۔ میرے ورثہ ہیں پاکستان کے وہ نوجوان جن کو میں ایک راستہ دے رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ نواز شریف کی امامت میں جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں اس کا یہ راستہ ہے، اس کا یہ مقصد ہے، اس کی یہ منزل ہے، ادھر ہم بڑھ رہے ہیں۔ اور اگر اس پر چلو گے جاوید لطیف مٹ جائے گا، جاوید لطیف کو مار دیا جائے گا، مگر اس راستے کو چھوڑنا نہیں جب تک آپ منزل مقصود تک پہنچ نہیں جاتے۔ اور الحمدللہ یہ آواز جو ہے یہ آج خوشاب میں بھی سنی جا رہی ہے، یہ آج کراچی میں بھی سنی جا رہی ہے، یہ نوشہرہ میں بھی سنی جا رہی ہے، یہ ڈسکا میں بھی سنی جا رہی ہے، یہ کوئٹہ میں بھی سنی جا رہی ہے، اور یہ آواز ہی پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی، اور یہ روشنی ہے جو دکھائی جا رہی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا ریمانڈ لینا چاہتے ہیں، یہ 2 دن مانگتے ہیں، ان کو 6 دن کر دیا جائے، یہ 14 دن کا مانگتے ہیں، ان کو تا یاد جب تک میں زندہ ہوں مجھے ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے، مگر میری آواز کو دبایا نہ جائے، میری آواز کو نکلنے دیا جائے۔ یہ آواز جب تک ایک ایک گھر میں پہنچے گی نہیں، پاکستان سیف نہیں ہوگا، پاکستان آزاد نہیں ہوگا۔ اور چند طاقتور جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی پاکستان ہے جو وہ کہتے ہیں۔ تو میں آخر میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، مجھے علم ہے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ FIR کن لوگوں نے کرائی، کیوں کروائی، کن کے کہنے پہ ہوئی، اور کچہری ماڈل ٹاؤن ہو یا کچہری دوسری ہو، کون کون لوگ آتے ہیں اور کس طرح اثر سوکھ اپنا استعمال کرتے ہیں، میرے علم میں ہیں وہ نام، اس کے بعد وہ میں نام لوں گا، کہ پاکستان کے اداروں کی دھجیاں بکھیرنا، پاکستان کو تباہ کرنا اگر ان کے بس میں ہوا تو یہ کر دیں گے۔ ایک دیکھیں، میں نے ایک عرض کیا تھا، ایک آسمہ جہانگیر، حامد خان، علی احمد قرط، اور یہاں ایک فرحات شاہ بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں، مگر یہاں دوسرے بھی کر رہے ہیں، یہ ایک شعبہ ہے، مگر کسی نے کوئی رول چن لیا، کسی نے کوئی دوسرا رول اپنا لیا۔ سو میں نے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں نے جو اپنے لیے رول چنا ہے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنانے کی جدوجہد کی تھی، اور میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دینے کے بعد یہ پاکستان حاصل کیا تھا، اس کو صحیح معنوں میں پاکستان بنانے کی جدوجہد کا وہ میں نے راستہ چن لیا ہے۔ ان کو ریمانڈ چاہیے، ان کو ریمانڈ دیں۔ ناظرین، یہ آڈیو آپ نے سنی، FIR بھی دیکھی، شیخوپورہ میں ڈیرے والی تقریر بھی سنی، پہلی پیشی پر بھی تقریر سنی، اور آخری بھی یہ آج کی پیشی کے اوپر بھی آڈیو سنی۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم اپنے عوامی نمائندوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ جو میاں جاوید لطیف باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں ہمارے لیے انوکھی نہیں ہیں، یہ باتیں اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکی ہیں، یہ باتیں نواز شریف بھی کہہ چکے ہیں، یہ باتیں دنیا کے مختلف اخبارات بھی کہہ چکے ہیں، یہ باتیں مختلف ایڈیٹرز بھی کہہ چکے ہوئے ہیں، اور یہ باتیں اب سڑک پہ کھڑا ہوا ہر آدمی بھی کہہ رہا ہے۔ اگر آپ میاں جاوید لطیف کو عبرت کا نشان بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہوگی، اس لیے کہ اس سے یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ آپ کو اپنی غلطیاں درست کرنی پڑیں گی اور ان کا اعتراف کرنا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ اگر آپ میاں جاوید لطیف کے ساتھ یہ سلوک جاری رکھتے ہیں
تو یہ بات اور بڑھے گی اور پھیلے گی۔ ابھی ایک شخص نے بات کی ہے، پھر شاید 1000 لوگ یہی بات کر رہے ہوں، پھر شاید 1,00,000 لوگ یہ بات کر رہے ہوں، پھر شاید وہ وقت آئے جب 1 کروڑ لوگ یہ بات کر رہے ہوں۔ تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا 22 کروڑ لوگوں پر غداری کا الزام لگا کر انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ بھی میاں جاوید لطیف کی طرح دلیری دکھانے پر آ گئے اور کہنے لگے کہ بڑے شوق سے مجھے پھانسی دیجیے، بڑے شوق سے ہمارا ریمانڈ لیجیے، 4 دن 6 دن کا نہیں، ساری عمر کا ریمانڈ لیجیے، لیکن پاکستان سے ہماری محبت پر شک نہ کیجیے۔ میاں جاوید لطیف بہت محب وطن آدمی ہے، مجھے کہیں پہ بھی ان کی باتوں سے یہ نہیں لگا کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں۔ ریاستی اداروں کی سیاست میں مداخلت کے حوالے سے ان کا موقف ضرور ہے اور ان کو اپنے موقف کا حق ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس طرح لوگوں کی آوازیں دبانے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک آتش فشاں بن جائے گا، اچانک پھٹے گا اور پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ میں کوئی کنکلوژن اپنی طرف سے نہیں دینا چاہتا۔ اس ساری کارروائی کے بعد، اس سارے ویلاگ کے بعد میرے خیال میں پاکستان کے عوام سے بہتر جج کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس ساری صورتحال کو دیکھیں، ان کے بیان کو، ان کی تقاریر کو، FIR کو، ناکوں کو، پولیس کی دراندازی کو، سب کو دیکھیں اور پھر یہ سوچیں کہ میاں جاوید لطیف مجرم ہے یا پھر وہ مجرموں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔